الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اکرم الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین محترم، انبیاء کرام علیہم السلام اور ائمہ اہل بیت اور اللہ رب العزت کے جملہ اولیاء، صلحاء، اتقیاء، ان سب کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی زندگی میں اگر مصائب آئیں، آلام آئے اور شدائد آئیں تو وہ جزا فضا نہیں کرتے، وہ اپنی زبان پہ حرف شکوہ نہیں لے کر آتے، وہ اپنے آپ کو پیٹتے نہیں، وہ ماتم نہیں کرتے، وہ نوحہ نہیں کرتے۔ یہ تمام چیزیں بے صبری پر دلالت کرتی ہیں، جبکہ انبیاء علیہ السلام اور ائمہ اہل بیت کا کردار اتنا عظیم ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے مبرہ ہیں، بے صبری سے مبرہ ہیں، اپنے آپ کو پیٹنے سے مبرہ ہیں۔ ان کی تعلیمات، ان کا اسوہ، ان کا کردار یہ تھا کہ وہ اللہ رب العزت کی قضا پر راضی رہنے والے تھے، وہ پیکرِ صبر و رضا تھے، وہ پیکرِ تسلیم و رضا تھے۔ لہٰذا ائمہ اہل بیت کی تعلیمات جو ہیں اور ان کا اسوہ ماتم کرنا، پیٹنا اور جزا فضا کرنا اور نوحہ کرنا نہیں ہے۔ یہ بات قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 24 ہے، ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور ہم نے ان میں سے امام بنائے، یعنی ان میں سے بعض کو ہم نے امامت کا منصب عطا کیا۔ اور امامت کا منصب کب عطا کیا؟ لما صبروا، قرآن کہتا ہے جب انہوں نے صبر کیا، جب وہ اللہ رب العزت کی آیت کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش، ابتلا اور اس کی طرف سے آئی ہوئی مصیبتوں پر پیکر رضا، پیکر تسلیم رہے اور انہوں نے صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو امامت کا منصب عطا کیا۔ تو مولا علی شیر خدا یقیناً امام ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن مجتبیٰ، یہ سب امام ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ ان کو امامت کا منصب تب ملتا ہے جب وہ صبر کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کو اپنے طریقے سے ہی خارج قرار دیا ہے کہ جو بندہ مصیبت کے وقت میں اپنے آپ کو پیٹتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اور یہ حدیث کتاب الجنائز میں ہے، چونکہ یہ جنازوں میں یعنی جب بندے کی کوئی فوتگی ہو جائے تو اس وقت بندہ اپنے آپ کو پیٹتا ہے یا جزا فضا کرتا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا تعلیم دی؟ امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، فرمایا کہ جو اپنے چہرے کو پیٹے اور جو اپنے گریبان کو پھاڑے اور جو جاہلیت کسی پکار کرے یعنی نوحہ پڑے، حضور نے فرمایا وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ ہماری سنت پر نہیں ہے، وہ بدعت کے راستے پر ہے، وہ سنت کے راستے پر نہیں۔ مولا مرتضیٰ سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اگر آپ کی ہستی کو دیکھیں تو آپ کی ساری زندگی صبر کے ساتھ عبارت ہے، حتیٰ کہ آپ نے یہاں تک فرمایا، نہج البلاغہ کے اندر آپ کا یہ فرمان موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ الصبر من الایمان بمنزلۃ الرأس من الجسد، فرمایا کہ صبر کا ایمان سے وہ تعلق ہے کہ جو سر کا تعلق جسم کے ساتھ ہے۔ جس طرح جسم کے بغیر سر ادھورا ہے اور سر کی کوئی حیثیت نہیں، اور سر کے بغیر جسم کی کوئی حیثیت نہیں، اسی طرح صبر کے بغیر ایمان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کا مقام نہیں پاتا۔ ایک مقام پر اسی نہج البلاغہ میں مولا مرتضیٰ سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ نے یہ فرمایا کہ درب الفخذ عند المصیبت احباط لاجری، فرمایا کہ جو مصیبت کے وقت میں اپنی ران کو پیٹے یعنی ماتم کرے تو اس کا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے، اسے اس مصیبت پر کوئی ثواب نہیں ملتا کہ جو اپنی ران کو پیٹتا ہے۔ اور یہی تعلیم مولا مرتضیٰ سیدنا علی شیر خدا نے امام علی مقام سیدنا امام حسین کو دی۔ مسند احمد بن حنبل کے اندر ہے کہ آپ فرات کے کنارے سے گزر رہے ہیں تو بلند آواز سے آپ فرماتے ہیں اصبر ابا عبداللہ، اصبر ابا عبداللہ، اصبر ابا عبداللہ بشط الفرات، بیٹے حسین
فرات کے کنارے صبر کرنا، بیٹے حسین فرات کے کنارے کربلا کے میدان میں جو تم پر امتحان آئے، مصیبتیں آئے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آئے، تو تم نے پیٹنا نہیں ہے، تم نے نوحہ نہیں کرنا، تم نے جزا فضا نہیں کرنے، بلکہ تم نے اللہ کی قضا پہ صبر کرنا ہے۔ اور امام عالی مقام نے یقیناً کربلا کے میدان میں بڑا عظیم الشان فقید المثال صبر کر کے دکھایا۔ تو ائمہ اہل بیت کی تعلیمات اور قرآن و سنت کی تعلیمات صبر کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید، فرقان حمید، نبی کریم علیہ السلام اور ائمہ اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔